أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ایک بہت بڑے کام کے لیے ہم کو توفیق عطا فرمائی ہے جس کے ہم اہل نہیں ہیں. جو آدمی اس کیفیت کے ساتھ چلے گا اللہ پاک اسے آگے بڑھائے گا کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں. بڑا کام ہے یہ، اللہ نے فضل فرمایا ہے. دنیا کے شعبوں میں تو لوگ اپنی اہلیت بتاتے ہیں، جتنی ہے اس سے زیادہ سے بتاتے ہیں، اپنی کوالیفیکیشن بتاتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم قابل ہیں. دوسرے ناقابل ہیں. سیاست والے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ہی قابل ہیں، باقی جتنے اور لوگ ہیں وہ سب ناقابل ہیں، آپ ہم کو موقع دیں. پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی قابل ہیں، باقی جتنی پارٹیاں سب ناقابل ہیں. اور یہاں یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نااہل قرار دے کہ میں اہل نہیں ہوں اس کا، کہ میں اس کا اہل نہیں. یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے توفیق دی ہے. باقی مجھ سے زیادہ اہل لوگ اور ہیں، مجھ سے زیادہ قابل یہ صاحب ہیں، مجھ سے زیادہ قابل یہ ہیں، مجھ سے زیادہ قابل یہ ہے. اور پھر مشورے سے کوئی ذمہ داری اس کے بعد بھی مل رہی ہے تو اب آدمی اس کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھ کر کہ یہ میرے پاس امانت آئی ہے، میں تو قابل تو ہوں نہیں، اہل تو ہوں نہیں، لیکن پھر بھی مشورے والوں نے اگر میرے ذمہ کوئی کام کیا اب یہ کام میرے پاس امانت ہے اور مجھے اس کو پوری امانت داری کے ساتھ نبھانا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھانا اور ایسا کرنا ہے جیسا اللہ رسول کا حکم ہے اور اللہ رسول کے حکم کے تحت جو بزرگوں کی رہبری ہے اس رہبری میں مجھے اس کام کو کرنا ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ میرے اس کام میں میرے نفس کا حصہ نہ ہو جائے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ ایک اچھی مثال دیتے ہیں کہ کسی کام میں نفس کا حصہ ہوا. اس کی مثال ایسی ہے کہ دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں کتے نے منہ مار دیا. دودھ کا پیالہ ہے، پاک ہے، ہر کسی کے لیے پاک ہے، جو بھی پیوے اس کے لیے، بچہ پیوے، بڑا پیوے، بوڑھا پیوے، مرد پیوے، عورت پیوے. لیکن اس پیالے میں کتے نے منہ مار دیا ہے، اب وہ ناپاک ہو گیا. ایسے کسی بھی اچھے کام میں نفس کا حصہ ہو گیا، نفس کا، تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ پیالہ ہو گیا ہے. اس کی خیر برکت جاتی رہتی ہے، اس کی افادیت جو ہے وہ نکل جاتی ہے، بلکہ اکثر مذرت کا پہلو غالب آ جاتا ہے جب نفس کا حصہ ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے مشورے ہیں وہ اس مذرت کے پہلو کو نکالنے کے لیے کہ نفس کا حصہ نہ رہے کسی کام میں اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے گا، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے گا. تو اس لیے ایک بڑے کام کی اللہ پاک نے توفیق دی ہے. تو ہماری طرف سے یہی کوشش ہو کہ ہم اپنے آپ کو نااہل قرار دے کر کام کریں. ہم اپنے آپ کو نااہل قرار دے کر کام کریں کہ ہم اس کام کے اہل نہیں ہیں. اچھی سے اچھی تدبیریں کرتا ہے، بہتر سے بہتر، اور پھر اس کو کرتا ہے. تو ایسے ہی محنت کے لیے تدبیریں کرنا، سوچنا تاکہ کام اچھا سے اچھا ہو.
اور جو بھی تدبیر کرے گا سوچے گا اللہ پاک اس کے اوپر اس کو کھولے گا. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کی تفسیر بھی لکھا علماء نے کہ آدمی جس فیلڈ میں ہوگا اس کی راہ خدا اس پر کھولے گا. اس لیے دیکھا بہت سے علاقوں میں کہ بعض ساتھی بالکل بیچارے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور نہ ان کے پاس اسباب ہے لیکن کام کی تدبیریں سوچتے ہیں اور کرتے ہیں کام. اور یہ تشاد کیمرون کا جو علاقہ ہے ادھر جاتے ہیں جب اجتماعات میں ہوتی تو ان کا جو مجمع اور ان کے کام کی جو شکل ہے ان کے پاس اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اور زیادہ ایسے پڑھے لکھے سوجھ بوجھ والے اور تاجر لوگ ایسا مجمع نہیں ان کے پاس، لیکن کام بہت اچھا ہے. اجتماع میں جب کارگزاری پوچھتے ہیں تو 40 دن پیدل چل کے مجمع آتا ہے. صحرا جو لیبیا کی صحرا ہے، لیبیا اور ان کے درمیان کا، وہاں کے جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں تو 40 دن چل کر پیدل لوگ اجتماع میں، پھر 40 دن جانے کے 2 چلے لگ جاتے ہیں اجتماع کے، اونٹوں پر اور پیدل. کہ وہ ان کے ذمہ داروں کی تدبیریں، ان کا سوچنا، پھر اس رخ پر انہوں نے محنت کر کے اپنی جماعتیں پیدل ڈالی. ان لوگوں نے یہی تبلیغ سمجھی ہے کہ تبلیغ پیدل ہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے مشقت نہیں ہے، اور آتے ہیں ہر سال آتے ہیں. کیمرون ان کے قریب میں ہی ہے، ان کا بھی یہی حال ہے، اور بہترین مجمع ان کے پاس ہے جو کام کو لے کر چل رہا. وسائل نہیں، کھانا ایک وقت کا ہے. ان کی جو جماعتیں ہوتی ہے وہ ان کی ترتیب یہی ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا ہے، 24 گھنٹے میں. لیکن اعمال ان کے پورے ہیں، کھانا کم ہے بلکہ اعمال زیادہ ہے. اجتماع کی دعا کے بعد بھی وہاں مجمع جاتا نہیں ہے، جب تک حضرات کی جماعت ٹھہری رہتی ہے وہ مجمع جاتا نہیں ہے کہ یہ لوگ جائیں گے پھر ہم جائیں گے. تو وہاں اجتماع کے بعد 2 دن تک ایسا ہی لگتا ہے کہ ابھی اجتماع چالو ہے، پورا مجمع بھرا ہوا ہوتا ہے. جو حضرات گئے ہوں گے ان کو پتا ہے، اجتماع کے 2 دن کے بعد تک ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اجتماع ختم ہو گیا ہے، بلکہ پوری مسجد ان کی بھری رہتی ہے، شروع سے ابتدا تک اعمال میں، تعلیم میں، سیکھنے سکھانے میں، تشکیل تفقد میں، اور کافی جماعتیں نقد تیار ہوتی. تو وہ فکروں کا اثر ہوتا ہے. جو مشورہ اسی لیے ہے کہ ہماری فکریں مجتمع ہوں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشورہ مختلف رائےوں کو ایک کرنے کا نام ہے. کہ بیٹھے تھے سب تو الگ الگ رائے تھی سب کی، لیکن اٹھے ہیں تو ایک رائے ہو کر اٹھے سب. ابتدا میں بیٹھے تھے تو الگ الگ رائے تھی، لیکن جب اٹھے ہیں تو ایک رائے ہو کر اٹھ گئے سب. یہ ہے مشورہ، مختلف رائےوں کو جمع کیا اور ایک رائے ہو گئی. تو پھر اللہ پاک اس مشورے میں خیر ڈال دے گا، اس میں اوپر سے اللہ کی طرف سے خیر ڈالی جائے گی. قیامت تک اللہ پاک نے مشورے میں خیر ڈالی ہے. اور پھر وہ کام جو کیا جائے گا مشکل ہوگا، چند لوگوں نے مل جل کر طے کر لیا ہے تو اللہ پاک اس کام کو آسان کر دے گا. عظمہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا کہ ہمارا یہ جو کام ہے وہ اتحاد فکر یعنی ایک ہی فکر سب کی ہو، اجتماعیت قلوب، دل بھی جڑے ہوئے ہو، دل بھی سب کے ایک، اور نہجے صحیح، طریقہ صحیح ہو تو پھر چل پڑے گا. سب کی فکر ایک ہے مجمع کی. اور ہمارے یہاں فکر کیا ہے؟ تبلیغ میں کیا فکر ہے؟ تبلیغ میں اصل فکر کیا ہے؟ یہاں بنیادی اصل فکر یہ ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے. ہر آدمی اپنی ہدایت کا طالب ہے، یہ بنیادی پہلی فکر. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی نیابت میں اس امت کو جو ذمہ داری ملی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت کیسے ملے، یہ ہماری فکر ہے. فکر کا نقطہ ہمارا یہی. باقی انتظامی امور ہے ہمارے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وسائل مقاصد کا درجہ لے لیتے ہیں.
وسائل جو ہے نا وسائل، وہ مقاصد کا درجہ لے لیتے ہیں. اور دینی تحریکوں میں ایسا بہت ہوا پیچھے کہ جو وسائل تھے وہ اصل کا درجہ لے کر اصل غائب ہو گیا پورا. جو اصل تھا وہ غائب ہو گیا. دنیا بھر میں بہت ساری ایسی تحریکیں ہیں دنیا کہ جو جب چلی تھی تو ان کا اصل وہی تھا، بنیاد دین، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، ہدایت. لیکن اب ان جگہوں پر اس لائن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ دوسری بات ہے، دنیا داری ہے، کوئی دکانداری ہے، دنیا داری ہے، یا اپنے مخصوص نظریات اور اپنی مخصوص فکر لوگوں پر تھوپنے کی فکر ہے. تو ہمارا بھی نظر اصل پر رہے کہ اصل کیا ہے. چلوں سے، 4 مہینوں سے، سہ روزہ سے، تعلیم کے حلقوں سے، مشوروں سے کیا مقصد ہے؟ مشورہ مقصد نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. یہ ذریعہ ہے اس مقصد تک پہنچنے کا. اس مشورے میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس مشورے کے راستے سے ہم اپنی اور امت کی ہدایت کو سوچیں گے کہ مجھے ہدایت کیسے ملے. اور میں اپنی ہدایت اس وقت سوچوں گا جب کہ میں اپنے آپ کو غیر ہدایت یافتہ سمجھتا ہوں اپنے دل سے کہ ابھی میرے اندر کمی ہے، تکمیل نہیں ہوئی، کمال پیدا نہیں ہوا. اور یہی آدمی کے کمال کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو یہ احساس باقی رہے، اس کو احساس باقی رہے کہ میں ابھی کامل نہیں ہوا. مشہور قصہ بارہا سنا ہوگا، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے. گزشتہ شاید یو کے میں اس وقت نہیں تھا، لیکن فاروق صاحب نے پھر وہاں سنایا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب وہاں تشریف فرما، تو انہوں نے یہ قصہ پھر نقل کیا وہاں اور کہا کہ میں اس وقت والد صاحب کے ساتھ تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب کے ساتھ. پہلے ہم لوگ گئے، مولانا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بیمار تھے، تو ہم کو یہ کہا کہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہے بات کرنے سے. تو ہم والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر ان کو پریشان نہ کرے مریض کو. ہم باہر آ گئے، جب افاقہ ہو اس وقت ہمارا سلام پہنچا جائے. اسی وقت جب وہ لوگ ابھی تھوڑے نکلے ہی تھے کہ مولانا صاحب نے پوچھا بھائی کون آیا تھا، تو کہا کہ مفتی شفیع. بولے بلاؤ. تو کہہ رہے شاید مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل جوان تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور ہم کو کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں. پھر ہم گئے اور کچھ باتیں ہوئی. اس مجلس میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خدشہ محسوس کیا کہ مفتی صاحب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ استدراج ہو رہا ہے. استدراج یہ عربی لفظ ہے. ایک ہوتی ہے کرامت، خارق عادت کوئی چیز ظاہر ہو، کوئی نیک آدمی ہے، بڑی آدمی ہے، اللہ والا ہے، اور اس سے کوئی کام ایسا ہو گیا جو عادت کے خلاف ہوتا ہے، عموماً لوگوں سے نہیں ہوتا، اس سے ہو گیا کہ بھائی 5 گھنٹے کی مسافت تھی اور انہوں نے سفر کیا 2 گھنٹے میں سفر طے ہو گیا. تو کرامت ہو گئی ان کی. بھائی باقی ہوتا تو نہیں ہے، 5 گھنٹے میں ہی طے ہوتا ہے. تو بلی صفت آدمی اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا، کرامت کہتے ہیں اس کو. لیکن کوئی فاسق آدمی ہے یا مشرک آدمی ہے، غیر ایمان والا ہے، اس سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جاوے، اس کو استدراج کہتے ہیں. یعنی ایک ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جس میں لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. پھر اس میں تو مولانا صاحب ایمان آدمی ہے، زندگی بھر ایمان کی دعوت دی لوگوں کو، ہزاروں کو ایمان بننے کا ذریعہ بنے ہوئے، اور علم پڑھایا، ہمیشہ بزرگوں کی صحبت میں رہے. 3 دن 5 دن میوات جاتے تھے تو 3 دن کسی بزرگ کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے رائے پور جا کر، اور وہ موقع نہ ملتا تو مسجد میں اعتکاف کر لیتے تھے. اتنا اپنے آپ کو بچایا دنیا کے فساد سے اور ان چیزوں سے، اور ہمیشہ اپنے بزرگوں کی ماتحتی میں رہے ہمیشہ. اور پھر بھی یہ ڈر ہے، یہ ان کے کمال کی علامت ہے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے، استدراج نہیں. تو خوش نہیں ہو کہ واہ واہ ماشاء اللہ مفتی صاحب تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب ان سے اگلا سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیوں استدراج نہیں ہے، کیوں استدراج نہیں ہے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا. آپ کے دل میں جو یہ آ رہا ہے نا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، استدراج ہے، وہی علامت ہے کہ استدراج نہیں. تو جو کامل آدمی ہوتا ہے اس کو کھٹکا رہتا ہے ہر وقت
ہٹکا رہتا ہے، ڈرتا ہے۔ بقول حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی کام کرتے رہو، ڈرتے رہو، جری نہ ہو جائے آدمی، کام کر کے جری نہ ہو جائے، ڈرتا رہے، کام کرے کرتے رہے، ڈرتے رہے۔ پھر فرماتے ہیں مانتے رہو اور مانگتے رہو اللہ سے، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانتے رہو اور مانگتے رہو۔ کہ آدمی کرتا بھی رہے، ڈرتا رہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، چوک نہ ہو جائے، اتنا بڑا کام ہے، بھول نہ ہو جائے۔ تو جو ڈرتا ہے وہ سنبھل کے چلتا ہے، بے خوف نہیں ہو جاتا، سنبھل کے آدمی چلتا ہے، پھونک کے قدم رکھتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، چوک نہ ہو جائے۔ اور آدمی جو ہے مانتا رہتا ہے، کام کرتے کرتے آدمی کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو کام کرتے کرتے اس راستے کی بہت سی چیزیں آدمی پر کھلتی ہے۔ کاروبار میں آدمی جاتا ہے، ابا نے کاروبار کیا، بیٹا باپ سے آگے کرتا ہے، اس پر کھلا ہے بہت سارا۔ ایجوکیشن میں آدمی ہوتا ہے تو بعض مرتبہ استاد سے بھی آگے چلا جاتا ہے، اس پر کھلتا ہے مزید اور ریسرچ کرتا ہے۔ ایسے اور کاموں میں بھی، ایسے تبلیغ میں بھی آدمی جب چلتا ہے تو بہت کچھ کھلتا ہے، بڑی تدبیریں آتی ہیں۔ لیکن یہ چونکہ دین کا کام ہے اس لیے اپنے کھلے ہوئے پر آدمی بھروسہ نہ کرے۔ آدمی کے اوپر کوئی چیز واضح ہوئی اس پر بھروسہ نہ کرے، بزرگوں کی ہدایات کو دیکھے کہ اس میں ہمارے بزرگوں کی ہدایت کیا ہے۔ بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر نفع کی چیز ہمارے کام کی نہیں ہوتی، ہر نفع کی چیز تدبیریں کھلتے نا، آدمی کام کرتا ہے تو بزرگوں سے ہدایات لے، پوچھیں، پوچھ کر۔ ہمارے بزرگوں میں کتنا اہتمام ہے پوچھنے کا۔ آج بھی ابھی گزشتہ مہینے ایک مسئلہ آیا، فاروق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ایک آدمی مستورات میں چلہ لگانا چاہتا ہے، وہ اپنی پہلی اہلیہ کے ساتھ مستورات میں چلہ لگا چکا تھا، ان کا انتقال ہو گیا اور اب دوسرا نکاح ہوا ہے تو دوسری اہلیہ کے ساتھ چلہ جانا چاہتا ہے، اور وہ اہلیہ جو ان کا آگے وقت لگا ہوا ہے وہاں سے اپنے گھر سے، تو کیا یہ مستورات میں چلہ؟ ایک ملک والوں نے سوال کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے حضرات کے سامنے رکھا، اس کو حضرات کے سامنے رکھا کہ بھائی اس طرح سے ایک سوال آیا ہے تو اس کا کیا جواب ہے، کیا کہنا چاہیے۔ پھر انہوں نے سب نے رائے ملائی اور پھر سب نے رائے ملا کر ان کو جواب دیا۔ یعنی ہم لوگ اگر ہمارے پاس کوئی آئے تو بولو نا بھائی، چلا دے دیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے۔ کوئی بات اس طرح کی الجھن جیسی آ گئی ذرا بھی تو اس کو مشورے میں لائے، اور پھر اس کو مشورے میں لانے کے بعد اب کیونکہ کام امانت ہے ہمارے پاس، ہمارا تھوڑا دو پارٹنر ہوتے ہیں، دو پارٹنر باوجود ہے کہ بہت زیادہ ایک دوسروں پر اعتماد ہوتا ہے، پھر بھی کوئی کام کرنے سے پہلے پارٹنر سوچتا ہے کہ یار اس کو کہہ دو، اس سے پوچھ لو، اس کی رائے لے لو، اگر رائے نہ لی اور کچھ ہوا تو پھر وہ میرے سر نہ، تو اس سے بات کر لیتا ہے، اس سے بات۔ حالانکہ کاروبار ہے بہت سے امور ایسے چل جاتے ہیں، نفع نقصان دونوں سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی آدمی سمجھدار تاجر یہی کرتا ہے کہ اس کے علم میں بات آ جائے، اس کی بھی رائے لے لے، وہ نہیں ہے تو انتظار کر لے، نہیں ہے تو، اور اگر ایسا موقع ہے دور ہے تو اس سے رابطہ کر لیں۔ یہ جو ہمارا کام ہے امانت ہے ہمارے پاس امانت ہے، اس لیے کوشش ہماری یہی ہو کہ ہم اس کو اپنے بڑوں سے پوچھ کر کریں، بڑوں سے پوچھیں۔ بہت سی چیزیں تدبیریں ذہن میں آتی، یہ کریں وہ کریں ایسا کریں وہ، لیکن پھر اس میں رجوع کریں۔ اس لیے بہت سے ممالک والوں کے جو خطوط آتے ہیں بعض مرتبہ کہ کتنی چھوٹی بات ہے لوگ پوچھ رہے ہیں، معمولی چیز ہے، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح کا مسئلہ ہم لوگ کیا کریں اس میں۔ تو یہ فکر مندی کی اور سمجھداری کی یہی علامت ہے کہ اس کام کو جو اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے ہم اس کو مشورے کی مضبوط بنیادوں پر اٹھائیں۔ جس ملک میں جس علاقے میں کام مشورے کی مضبوط بنیادوں پر ہوگا وہ دن بدن ترقی کرے گا۔
مشورہ بہت بڑی بنیاد ہے، بہت بڑی بنیاد ہے۔ بھائی صاحب کو بہت سو نے دیکھا ہے کہ قریب میں انتقال ہے، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں کو مولانا یوسف صاحب سے اور مولانا صاحب سے وہاں رکھ کر انہوں نے اس بنیاد پر اپنا کام اٹھایا، تو دن بدن وہ کام وہاں اٹھتا گیا، اور یہ کہ دنیا بھر کے تقاضے وہاں سے پورے ہونے لگے، دنیا بھر کے تقاضے، اندرون جماعتوں کے، بیرون جماعتوں کے، پیدل جماعتوں کے، سواری جماعتوں کے اور اجتماعات کے۔ 50-60 سال پہلے جب وہاں بنیاد پڑی، 70 سال پہلے کچھ نہیں تھا، آپ ذرا جانتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اپنے بزرگوں سے جڑے رہے اور ان سے پوچھ کر ان کی دعائیں لے کر چلتے رہے، اللہ پاک نے مضبوط بنیادیں کھڑی۔ ایسے جن علاقوں میں یہ چیز ہوئی تو اللہ پاک نے وہاں سے کام کو چلایا۔ ہماری بھی کوشش یہی ہو کہ ہم کام کو کریں، اچھا سے اچھا کریں اور اپنے بزرگوں سے ہدایات لے کر چلیں، اپنے بزرگوں سے ہدایات لے کر چلیں، پوچھیں۔ صحابہ نے پوچھا، سوالات ہیں صحابہ کے، وَيَسْأَلُونَكَ، وہ تم سے پوچھ رہے، وہ آپ سے پوچھ رہے، وہ آپ سے یہ جواب دو، یہ جواب دو، یہ جواب دو، یہ جواب۔ یہی رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کے ادوار میں بھی، کہ لوگ آتے گئے، پوچھتے گئے، کرتے گئے۔ تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نفس کا حصہ ہونے سے بچ جائیں گے، کہ اس کام میں نفس کا حصہ نہیں ہوگا، اور جب نفس کا حصہ نہیں ہوگا تو پاک صاف رہے گا، صاف ستھرا رہے گا، اللہ پاک اس میں خیر ڈال دے گا۔ دوسری بنیادی چیز ہمارے مشورے کی یہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، بلکہ ایک اظہار کیا ایک حقیقت کا، کہ اللہ پاک نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے ان کے لیے نرم نہ ہوتے، لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ اگر آپ بد مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے، ایک تو دل کی سختی ہوتی ہے، ایک مزاج میں اظہار بھی ہوتا ہے، ایسا کا ہوتا ہے کہ اندر کی شدت لیکن پتہ چلتی نہیں، اور ایک کہ ظاہر میں بھی چہرہ بھی ایسا ہی آدمی کا ہو جاتا ہے، اندر بھی سختی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ ایسے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ ایک بھی آپ کے پاس نہ ٹھہرتا۔ ایک بنیادی اصول بتایا ذمہ دار حضرات کو، کہ وہ اپنے اپنے مجمع کے ساتھ، اپنی مسجد میں ہو، حلقے میں ہو، ملک میں ہو، علاقے میں ہو، کہ نرمی کے ساتھ، محبت اور نرمی، جو کام نرمی سے ہوئے ہیں سختی سے نہیں ہوتے، حدیث میں آتا ہے، جو کام نرمی سے ہوتے ہیں وہ کام سختی سے نہیں ہوتے، نرمی کے ساتھ۔ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اگر آپ ان کے لیے نرم طبیعت نہ ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو کوئی آپ کے ساتھ نہ ٹھہرتا، حالانکہ جانثاروں کی جماعت تھی وہ۔ تو بنیادی اصول ہم سب کو سمجھایا ہے کہ اپنے مجمع کو نرمی سے لیں، محبت سے لیں۔ انسان کی جو سب سے زیادہ بھوک ہے، ہر انسان کی سب سے زیادہ بھوک جس چیز کی ہے وہ محبت کا بھوکا ہے۔ یہ جتنی باطل تحریکیں لوگوں کو اٹھا رہی ہیں، اور خصوصاً نوجوانوں کو، وہ محبت دے کر اٹھا رہے ہیں۔ پیسہ تو ان سے ہی نکلواتے ہیں، مال تو انہی کا وصول کر رہے ہیں، لیکن وہ محبت دیتے ہیں۔ اور دین کے نام پر جتنا بھی لوٹ مچائی جا رہی ہے پوری دنیا میں، وہ اسی طرح ہو رہی ہے۔ اظہار محبت کیا جا رہا ہے لوگوں سے، اظہار محبت، اور رسمی دعائیں ان کو دی جا رہی ہیں، اور ان سے بٹورا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا کام تو اور زیادہ اس کا حقدار ہیں کہ ہم مجمع کو بڑی محبت سے لیں۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم نے آدمیوں کو نہیں پہچانا، مردم شناسی نہیں ہوئی، تو پھر کام نہیں کر پاؤ گے، کام نہیں کرو گے۔ کہ آدمیوں کو پہچانا جائے، کیا سطح ہے آدمی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہمارا پوتا ہے 5 سال کا، 4 سال کا، 6 سال کا، دادا ذرا سختی سے بات کر لیتے تو کیا بحال بنتا ہے،
دیکھ رہے ہیں اس وقت 25 سال پہلے 50 سال پہلے جتنی عزت نفس نہیں تھی اس سے 10 گنا زیادہ اس وقت. ذرا آنکھیں کھولتا ہے نا بچہ وہاں سے اس کی عزت نفس شروع ہو جاتی ہے. اور دادا سے بھی وہ ناراض ہو جاتا ہے. ابا تو ظاہر بات ہے وہ تو ایک 50 سال ہو گئے اس کو کہ بیٹے باپ سے ناراض ہو رہے ہیں. بیٹے باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس کو تو 50 سال ہو گیا کہ بھئی جوان بیٹا ہو گیا, باپ نے کچھ کہہ دیا تو ناراض ہو کر چلا گیا, گھر میں نہیں آ رہا ہے, اس کو سمجھانا پڑ رہا ہے, ابا لینے جا رہے ہیں, امی بلا رہے ہیں, خالہ سمجھا رہے ہیں, نہیں آ رہا. کیوں کہ مجھے 2 آدمیوں کے بیچ میں ڈانٹ دیا. لیکن پوتے ایسا نہیں کرتے تھے. پوتے نواسے جو ہیں احترام رکھتے تھے دادا نانا کا, لیکن اب تو پوتے نواسے بھی جو ہے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ذرا سی شدت ہو جاتی ہے. ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی تھے, وہ فرماتے تھے کہ جب اباؤں کو کہتے تھے, ابا باپ کو, کہ جب تمہارے اور تمہارے بیٹے کی چپل کی سائز ایک ہو جائے پھر اس کو دوست بنا لینا, بیٹا مت بنانا. دونوں کی چپل کی سائز ایک ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو دوست بنا دینا کہ اب وہ آپ کا دوست ہے. اور یہ تو ہمارا کام جو ہے وہ بھائی بھائی بن کے کرنے کا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی, سب ہم بھائی ہیں آپس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کے, حالانکہ کوئی اختلاف نہیں اس میں کہ آپ کا مقام آپ کا درجہ جو ہے سب سے اوپر تھا. آپ خود کہہ رہے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا, کہ میں قیامت کے دن ولد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. اور صرف یہ آپ کا جملہ نہیں تھا, آپ کی عملی زندگی بتا رہی تھی کہ آپ صحابہ کے درمیان میں اس طرح رہے کہ اجنبی پوچھنے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من فیکم محمد, کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, جانتا نہیں تھا وہ اجنبی. اور مشہور قصہ ہے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مدینہ والوں نے سب سے پہلا مسافہ حضرت ابوبکر سے کیا, اور حضرت ابوبکر نے بھی کر لیا کیونکہ آپ تھکے ہوئے تھے, تو آپ کی راحت کے خاطر وہ بھی خاموش رہے, سب سے مسافہ کر لیا. اور پھر جب دھوپ ہو رہی تھی تو ابوبکر نے چادر آپ پر تانی شائع کرنے کے لیے, تب لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول تو یہ ہے. کیسی سادگی ہے آپ کی اور کیسی تواضع ہے آپ کی, کیسی تواضع. سفر کے موقع پر آپ جو ہے خدمت اپنے حصے میں لیتے تھے, نوبہ بنوبہ سواری کا موقع آتا تو آپ اس میں پابند رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی کے ساتھ آپ کی باری لگی کہ کچھ دیر وہ اونٹ پر بیٹھیں گے, کچھ دیر آپ بیٹھیں گے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی اوپر بیٹھے رہے, میں نکیل کھینچ کے چلاتا رہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بہترین جواب دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر تم مجھے کمزور سمجھتے ہو اور ایسا کہہ رہے ہو کہ میں کمزور ہوں, بیٹھا رہوں تم چلاؤ, ایسی بات نہیں ہے. میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں, یعنی کمزور تو ہوں نہیں, میں کمزور کی مدد کی جاتی ہے, خدمت کی جاتی ہے, میں تو تم سے زیادہ طاقتور ہوں. اور اگر تم ثواب کے لیے کر رہے ہو کہ تم کو ثواب ملے تو مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے, ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے. یعنی یہ بہترین تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ایک قائد ہیں, آپ امت کو لے کر چل رہی ہے آپ کا. اور مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چلنے میں بھی آگے کرتے تھے, آپ پیچھے رہتے تھے. کان یقود اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو آگے چلا دیتے. ہوتا ہے نا آگے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے آگے چلتا ہے, پھر اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ صحابہ کو آگے کرتے تھے, آپ پیچھے رہتے تھے. فتح مکہ میں بھی یہی کیا. تو یہ اوصاف ہے اس کام کو لے کر چلنا, محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ اور تواضع اور عاجزی کے ساتھ. تواضع جو ہے وہ اس کام کی کرنسی ہے. کرنسی ہوتی ہے نا یہاں, یا کیا ہے, کوچا ہے, کہیں رینڈ ہیں, کہیں یورو ہیں, کہیں ریال ہیں, کہیں دینار ہیں, کہیں درہم ہیں. تبلیغ میں ریال یورو یہ نہیں چلتے. آپ کسی پر ہزاروں خرچ کر دیں لیکن تکبر سے پیش آئے ہیں تو وہ فیل ہو جائے گی تبلیغ. آپ نے کسی پر بڑا احسان کیا. مولانا یوسف صاحب کے بیان میں کسی جگہ میں نے پڑھا کہ آپ نے کسی کو خوب کھلایا پلایا اور اس پر خوب خرچ کیا, لیکن اس کے ساتھ تکبر سے پیش آئے تو وہ کھلانا پلانا سب ایک طرف ہو جائے. اور آپ تواضع سے پیش آئے, شاید آپ خرچ نہیں کر پائے. تو یہاں کی کرنسی جو ہے, کرنسی وہ تواضع ہے. تواضع سے آدمی رہے گا تو اپنے خاندان میں تبلیغ کر سکے گا, بھائیوں میں, بہنوں میں, رشتہ داروں میں, اپنے محلے میں آدمی تبلیغ کر سکے گا. اس کو کوئی حجاب نہیں ہوگا. عمومی گشت کرنے میں, گھر گھر کی ملاقاتوں میں,
تواضع کے ساتھ آدمی ہوگا تو وزیر اعظم کو بھی دعوت دے سکے گا. یہ کرنسی ہے کہ تواضع ہوگی تو تبلیغ سب جگہ چلے گی. اور اگر تواضع نہیں ہے تو پھر آدمی کام نہیں کر پا. اپنے محلے میں گشت میں نہیں جا سکے گا. گھر گھر کی ملاقات میں ایک گھر میں گیا دوسرے گھر میں کہا امیر صاحب آئی تمہیں جی آؤ وہ مارو توڑو. دوسرے گھر آدمی نہیں جا پائے گا. اپنے بھائیوں کو آدمی نہیں کہہ سکے گا سگے بھائی. اور متواضع آدمی ہے تو بھائی کو بھی بہن کو بھی امی کو بھی ابا کو بھی نانی کو بھی دادی کو بھی دادا کو بھی یہ سب میں گھس جائے گا. یہ کرنسی ہے تبلیغ کی. تواضع اور عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ. اور یہی اسی صفت کے ساتھ ہمارا مشورہ ہے کہ آدمی رائے دینے میں نرمی اختیار کرے. رائے میں قوت تو ہوگی. کوئی بات ہے جیسے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں بعض مرتبہ وہ قوت ہوتی تھی شدت نہیں ہوتی تھی. رائے کی قوت ایک الگ چیز ہے کہ کوئی بات کھلی ہے آدمی کے اوپر تو آدمی اس کو قوت سے پیش کرے. اپنی رائے کو تفصیل سے قوت سے پیش کرے. پھر پیش کرنے کے بعد آدمی اب فیصلے کے انتظار میں بیٹھ جائے کہ اب جو طے ہوگا انشاءاللہ اس پر عمل کرے گا. ایسے کتنے مواقع آئے جس میں حضرت ابوبکر کو اپنی رائے چھوڑ دینی پڑی. بعض مرتبہ حضرت عمر کو اپنی رائے چھوڑ دینی پڑی. اور ایسے بھی مواقع آئے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑی. جو احد میں باہر نکل کر لڑائی کا مسئلہ تھا حضور کی رائے نہیں تھی وہ، بلکہ آپ نے خواب دیکھا تھا. اس خواب کے تحت اور خواب نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنی رائے چھوڑ دی. اور یہ تواضع ہے. تواضع اس کا نام ہے کہ آدمی لمبا جبہ پہن کر تھوڑا 6 انچ جھک کر چلے ہاتھ میں تسبیح ہو تو یہ تواضع نہیں ہے. سنت کے اتباع میں آدمی لمبا کرتا پہن رہے اور حضور کی سنت میں تھوڑا سا جھک کر چل رہا ہے وہ سنت کا اتباع ہے. تواضع اپنی جگہ ہے. رائے میں بھی آدمی تواضع اختیار کر نیچے آ جاتا تو پھر اس مشوروں میں خیر پڑ جاتی اور ایسے لوگوں سے اللہ کام لیتا ہے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اس کام کے ذریعے سے بدلے گا اللہ اس سے کام لے گا. جب آدمی اپنی دنیا میں تھا اس وقت کے اس کے احوال کے کام میں جڑا اب اس کے اندر تواضع عاجزی انکساری اور مخلوق خدا کی ہمدردی خیر خواہی پیدا ہوئی ہے. دنیا سے ہٹ کر آخرت کے جذبات بنے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا. تو یہ تبدیلی آئی. اس تبدیلی کے ساتھ اللہ پاک اس بندے سے کام لے لے. اس لیے ہماری کوشش یہی ہو کہ ہم اپنے ہدف ہمارے سامنے رہے ہمارا مقصد سامنے رہے کہ ہمارے مشورے ہمارے مذاکرے ہمارے اجتماعات ہمارا خروج جو ہے وہ ہماری اپنی ہدایت کے لیے ہے ہماری اپنی تربیت کے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد چونکہ ہم حضور کے امتی ہیں آپ کی نیابت میں اللہ کی طرف سے ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے کہ پوری امت کو بھی ہدایت ملے اور امت بھی دین پر آنے والی بنے اس کی ہم تدبیریں کریں گے مل جل کر. تو ہم اپنے آپ کو بھول نہ جائیں اپنے آپ کو یاد رکھ کر ہم چلیں گے. پھر جو رائے ہمارے ذہن میں آئی تواضع کے ساتھ اپنی رائے پیش کر دیں. ذمہ داروں کے ذمے ہیں کہ سنیں رائے لیں سب سے. بعض مرتبہ نئے آدمی کی رائے بہت قیمتی ہوتی ہے. سیرت میں ایسے واقعات کہ نئے آدمی نے رائے دی نوجوان نے رائے دی اور وہ قیمتی رائے تھی. ابن عباس بالکل جوان تھے لیکن ان کی رائے بہت قیمتی ہوتی تھی. ان کے پاس علم بھی تھا. حضرت عمر بڑی قدر کرتے تھے آگے جگہ دیتے تھے ان کی رائے لیتے تھے. اور بعض امور میں عورتوں سے رائے لیتے تھے. بہت سے ایسے موقع ملیں گے کہ عورتوں سے بھی رائے لی گئی. تو اس سے یہ ہوگا کہ رائے سب سے جب لی جائے گی تو آپس میں سب جمع ہو جائیں گے. اس لیے رائے لیں اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اب ان رائےوں کے بعد ہم کسی نتیجے پر آگے اس کو طے کریں تو اللہ پاک پھر اس میں خیر ڈال دے گا. کسی کی رائے کو کاٹے نہیں. مشورہ اور میٹنگ یہ لفظ جو ہے نا وہی فرق ہے. پہلے میٹنگ میں کیا ہوتا ہے ہم جتنے اس میں آدمی اب حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہر رکن یہ چاہتا ہے کہ میں سب پر حاوی ہو جاؤں اور اپنی زبان زوری پر سب کو خاموش کر کے میں جو لے کر آیا ہوں فارمولہ اس کو منظور کراؤں. میٹنگیں ہوتی ہیں پنچایتوں کی گورنمنٹ میں اس کی تو ہر رکن اور ہر پارٹی کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی فارمولہ ہم کوئی ایجنڈا لے کر آئے ہیں اس میں ہمارے 25-50 ارکان ہمارے ہیں اکثریت ہمارے پاس ہے اس ایجنڈے کو ہمیں منظور کروانے کا ہے. بس
تو وہ اسی پر زور لگاتے ہیں، پورا طاقت لگاتے ہیں اس پر۔ مشورہ جو ہے وہ کہ آدمی اپنی رائے دے امانت داری کے ساتھ، اور دین کا نفع دیکھ کر رائے دے، اپنا ذاتی فائدہ نہ دیکھے، بلکہ ذاتی اعتبار سے تو جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی نا، صحابہ کی صفت بیان کی وہاں پر، امرہم شوری بینہم، کہ یہ اپنے کاموں کو آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مشورے میں تو ہمیں بیٹھنا ہے جان مال لگانے کے لیے ہی، بچانے کے لیے نہیں۔ مشورے میں تو تقاضے لینے کے لیے آئے اور جان مال لگانے کی نیت سے بیٹھ۔ اگر ہم جان مال لگانے کی نیت کر چکے ہیں تو پھر ہم اپنی ذات کی رعایت کے ساتھ کبھی رائے نہیں دیں گے، کام کا ہی فائدہ دیکھیں، چاہے ہم کو کھپنا پڑے گا، چاہے ہم کو لگنا پڑے گا۔ اور جب آدمی کام کی تدبیریں سوچتا ہے، کوئی کچھ تقاضے ذہن میں آتے ہیں، اور جب تقاضے آئے گے تو پورے کون کرے گا اسے؟ ابھی آپ ملک لے کر بیٹھے اس وقت، تو ابھی تقاضے ہوں گے، ملکی تقاضے ہوں گے، جانے کے ہوں گے علاقوں میں، جماعتوں کی نصرت کے تقاضے ہوں گے وہ۔ تو اب ایک تو یہ ہوگا کہ اگر اس کو ابھی رکھا تو آئے گا ہمارے اوپر، رہنے دو نا، ابھی بعد میں اس کو دیکھ لیں گے، اور لیکن ابھی اس وقت رکھ دیں، ملک آیا ہوا ہے تو اس وقت اس کو چاہے ہمارے ذمہ آئے گا ہم اس کو قبول کریں گے، تو پھر اللہ پاک اس کو ان تدبیروں میں خیر ڈالے گا، اور ان تقاضوں کے اللہ ہمیں استعمال کرے گا۔ یہ ہماری سعادت ہوگی، یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ اور مشکل تقاضوں میں اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ انصار کی صفت، مشکل سے مشکل تقاضوں میں جتنے بھی اہم ایسے مشکل مواقع آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ انصار آگے تھے، سب سے آگے وہی رہے، یہ انصار کی صفت۔ اس لیے ہم دین کی نصرت جو ہے انصار کی نقل اتارتے ہوئے کرے مدینہ، کہ انہوں نے اپنا سب جان مال جذبات قربان ہوئے، ان کے جان مال بھی لگی اور جذبات بھی لگے انصار کے۔ بہت سی مواقع ایسے ہیں کہ جس میں ان کے جذبات قربان ہو گئے، اور وہی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے اس راستے میں۔ ایک مدت تک جان مال لگاتے لگاتے جان مال لگانے کی مشق ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے 4 مہینے 2-3 مرتبہ لگا، جب اس کو عادت شروع ہو گئی، زیادہ بھاری نہیں پڑتا، 4 مہینے نکلنا، چلہ نکلنا، سے روزہ نکلنا اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ اور مال اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے تو آدمی مال لگانا اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی قربانی قرآنوں کے لیے ہوتی ہے کام میں، وہ اپنے جذبات قربان کرنے کی ہوتی ہے۔ اور برے جذبے نے کہ بھائی زنا کرنے کا جذبہ تھا، مشوروں نے کہا کہ نہیں مت کرو، حرام ہے زنا کرنا۔ شراب پینے کا دائیا پیدا ہوا، مشورے میں آیا کہ میں شراب پیوں، کہ بھائی اس کو مت پیو، تو یہ جذبہ قربان کیا۔ برے جذبہ، اچھے جذبات قربان ہوتے ہیں۔ اپنی اچھی رائے تھی، ایسا لگ رہا تھا اگر ایسا ہو جائے تو بہت فائدہ ہے اس میں، اور پورے ہم تیاری کے ساتھ تھے کہ ایسا ہو ہی جائے گا مشورے، اور آئے ہم نے بات رکھی اور رائے آئی اسی سے، اور اکثر رائے اس کی موافق ہو گئی کہ ہاں برابر ہی بہت اچھی رائے۔ لیکن پھر کسی صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی اگر اس طرح نے ایسے ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا ہاں بھائی برابر ایسا ہو جائے۔ تیسرے بھائی نے کہا، اور فیصل نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ جو۔ تو اب یہ آدمی کو یار میں اتنا سوچ کر آیا، اتنا اس میں فائدہ تھا، 50 آدمی میری موافقت میں تھے، صرف 2 آدمیوں نے رائے دی اور امیر صاحب نے ایسا فیصلہ کر دیا کہ یہ اچھا جذبہ قربان ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ یہ اچھا جذبہ قربان ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے یہاں مشورے کے آداب میں کہ ذمہ دار کثرت اور قلت رائے کے پابند نہیں، ہاں امانت داری کے ساتھ ذمہ دار جو ہے کام کے نفع کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے فوری طور پر کہ اللہ خیر، جو جس چیز میں تیرے یہاں خیر ہے وہ ہمارے درمیان میں اس کو پورائی کر، اور پھر اس کے بعد کیا کریں تو پھر اللہ پاک اس میں خیر ڈال دے گا۔ اس لیے اس کی کوشش کریں کہ ہم جو ہے تواضع عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور اپنے جذبات کی قربانی دے کر جان مال لگانے کی نیت سے شامل کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ، سبھی کریں گے اس کو، اور صرف آج کریں گے، ہمیشہ کریں گے، ہمیشہ اس جذبے کے ساتھ چلتے ہی رہنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ ہاں اچھا، اس کا وعدہ جو ہے اچھا کیا ہے، دلا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ان کو وعدہ کیا انصار کو کہ تمہاری جتنی قربانیاں لگ رہی ہیں سب جمع ہو رہا ہے، آپ لوگ ٹینشن مت لینا ہے، میں ترجمہ ظاہر کر رہا ہوں کہ زیادہ آپ کو نہ کرنا۔ ہمارا وعدہ جو ہے کوثر کا ہے کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے بدلہ لے لینا، تاکہ دنیا کا کوئی خیال ہی پیدا نہ ہو۔
کہ بھئی ہم 10 سال سے قربانی دے رہے ہیں تو 11ویں سال میں ہمیں بدلہ مل جائے، نہیں. 25 سال سے قربانی دے رہے ہیں 26ویں سال میں بدلہ مل جائے کہ بدلہ کوثر پر مجھ سے تم لے لینا، ابھی تم قربانی دیتے رہو. اور باقی آل یاسر سے حضور نے کہا مکے میں صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرتے رہنا، تمہارا میرا وعدہ جو ہے وہ جنت کا ہے. مینا میں حضور گشت کر رہے ہیں، وہاں پر ان سے کہہ رہے ہیں من یؤوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ رب ولہ الجنہ، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے میرا ساتھ دے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، اس کو اللہ جنت دے گا. ہمارے جو وعدہ ہیں وہ یہی ہے، تبلیغ میں اسی بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے تاکہ ذرا برابر شیطان اور نفس کو موقع ہی نہ ملے کسی وقت کہ بھائی دیکھو اب اتنے سال ہو گئے ابھی تک ہمارے، کہ یہاں ہمیں کچھ لینا ہی نہیں ہے، تو اگر دیوے تب بھی ہم تو نہیں چاہتے، کہ ہم تو بدلہ وہاں چاہتے. صحابہ کے پاس جب مال بڑھا تو وہ یہی کہتے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری قربانیوں کا بدلہ ہم کو دنیا میں مل رہا ہے. تو اس لیے وعدہ کہاں ہے بھائی، بولو نا بھائی، کوثر پر حضور علیہ السلام سے لے لیں گے، اور جنت میں جا کر اللہ پاک کا وعدہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان والے بندوں کو راضی کر دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اسی صفت اور جذبے کے ساتھ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے.